بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ پلیز اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 33 اور 34 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو، نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اسی مسجد اقصیٰ کی امامت آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ دمشق میں ہوا۔ حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں چڑیا بیٹھی دیکھی جو اپنے بچوں سے پیار کر رہی تھی اور کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا مانگی، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جو اولاد ہو وہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ روایت تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، بس ہر وقت عبادت میں گزارتا اور بیت المقدس کی خدمت کرتا۔ لہذا حنہ نے اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 36 میں جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو اشتان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت حنہ کے خاوند حضرت عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا تو طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ حضرت عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس لے آئیں۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے توریت لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا، وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹے طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حق میں حقدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ زکریا علیہ السلام کفیل قرار پائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی، لہذا ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت نیک خاتون تھیں۔ عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے، اے مریم، تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور سنائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں۔ اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے افضل عورت ہے۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی۔
بنی اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی عبادت گزار ہیں۔ ایک وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مریم ایک غیر مرد کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم بولیں، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کماری مریم ہو کر فرماتی ہیں، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، میرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے اختیار میں ہے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور رحمت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور آپ حاملہ ہو گئیں۔ بہت سارے لوگ حضرت زکریا علیہ السلام پر بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے چلی گئیں اور کہیں دور جا کر رہنے لگیں۔ آپ کو درد محسوس ہوا، آپ ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھیں۔ جب آپ اس درخت کو ہاتھ لگاتیں تو وہ پھل دینے لگتا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگتی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی اور آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ آپ کے جسم کو تقویت پہنچے، پھر آپ اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ لوگ تانے پہ تانے دیے جا رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لیں، تمہیں سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، یہ دودھ پیتا بچہ کیسے بولے گا اور ہمیں کیا بتائے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 برس ہوئی تو وہ واپس لے کر بیت المقدس آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے۔ پلیز نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔